السلام علیکم خواتین و حضرات، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام علی سفیان ساغر ہے، اور میں ملک پاکستان کا ایک عام شہری ہوں۔ بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کروں اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ باتیں شیئر کی جائیں، کچھ حالات حاضرہ کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی جائے۔ میرے خیال میں اس سے اچھا دن اور اس سے اچھا موقع کوئی بھی نہیں مجھے ملا جو آج ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آج ہماری عدالتوں نے دیا ہے، اس کے اوپر تو خیر ہم بعد میں چل کے بات کریں گے۔ تھوڑا سا میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میں نہ تو کوئی جرنلسٹ ہوں، نہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں، نہ میں کسی فوجی ادارے سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں، ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، اور تھوڑا سینسٹیو ہوں، اس لیے اپنے ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوتا ہوں۔ اپنے ملک کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتا ہوں، جو مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ بھی چاہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان چیزوں کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ بھی اپنی اصلاح کریں۔ میں کسی بھی صورت ایک مکمل انسان نہیں ہوں، ظاہر ہے باقی انسانوں کی طرح بہت سی کمیاں بیشیاں میرے اندر بھی ہوں گی، لیکن جو ایک چیز جو مجھے بار بار مجبور کرتی رہی کہ مجھے اپنی آواز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اپنے خیالات آپ لوگوں تک پہنچانے چاہیے، وہ یہی ہے کہ مجھے اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے، میرے ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو میں بدلے میں اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں، بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جا سکتا ہوں، کیونکہ نہ تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں کوئی بہت بڑے کسی کوئی ایسی اس پر نہیں ہوں کہ پوسٹ کے اوپر یا جاب کے اوپر یا کسی ایسے سرکاری عہدے کے اوپر کہ جہاں پر میں چیزوں کو انفلوئنس کر سکوں، جہاں پر میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی کوئی تجاویز پیش کر سکوں یا اپنے کوئی ایکشنز اس کے اندر انوالو کر سکوں۔ تو میرے خیال میں جو بیسٹ مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ میں یہ کوشش کروں کہ میرے ملک کے جو نوجوان ہیں، میرے ملک کے جو مڈل ایج طبقہ ہے، میری ایج کا جو طبقہ ہے، ہم لوگ جو ہے وہ مل جل کے کچھ مسائل کو آپس میں ڈسکس کریں، اور پھر اس کے بعد ہم ان مسائل کے اوپر غور کریں، ایک دوسرے کے لیے کچھ سوالات چھوڑیں، ان سوالات کی روشنی میں اپنے دلوں کو، دماغوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم کچھ فیصلے لیں، کچھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، کچھ اپنے اندر امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں۔ اور میری حتی الامکان کوشش یہ ہوگی کہ اگر میری باتوں سے، میرے فیڈ بیک سے کسی بھی اگر ایک دو لوگوں کا بھی جو اسکول آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، اگر میں اس کو بہتر کر پاؤں، اگر میں اس کے اندر کوئی امپرومنٹ لا پاؤں، تو میرے خیال میں یہ میرے لیے، میرا اس سارے ایفرٹ کا جو مقصد ہے وہ شاید پورا ہو جائے گا۔ اچھا، اس چینل میں ہم کیا ایسا کرنے جا رہے ہیں جو کہ باقی چینلز میں آپ کو نہیں مل رہا ہوگا، یا جو کہ آپ لوگوں کو باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں مل رہا ہوگا؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ چینل کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اگین صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں تک اپنے دل کے جذبات، اپنی آواز پہنچائی جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ میرے نزدیک مجھے کیا صحیح یا غلط لگ رہا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جائیں تاکہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کے اوپر سوچیں اور پھر خود سے فیصلہ کریں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اور دوسرا جو میرا مقصد تھا وہ پیچھے اس کے یہی ہے کہ ہم اس میں خالی سیاست کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم اس میں ہر وہ چیز ڈسکس کریں گے جو کہ ایک عام شہری سے ریلیٹڈ ہے۔ چینل کا نام بھی میں نے عام شہری اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اس چینل کے اوپر عام شہری کی ہی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے سپورٹس کو بھی، ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اپنے روزمرہ کے معمولات کو بھی، ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ملکی حالات کو بھی، پالیٹکس کو بھی، ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ
کے ارد گرد جو ہمارے جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں ان میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ مطلب بہت سی باتیں ہوں گی، بہت کچھ میں نے سوچا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہوگی کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور وہ جو سارے یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ وہ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ ملتی رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کرنا ہے. دیکھیں شیئر کرنے میں کیونکہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ جو سی ہے وہ کریٹ کریں. ہم سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ریئلائزیشن دیں کہ کہاں پر ہم غلط جا رہے ہیں، کہاں پر ہم صحیح جا سکتے ہیں، کیا چیزیں جو کہ ہمیں اپنے اندر امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہم انہی ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس چینل کے اوپر ڈسکس کریں. آج کیونکہ پہلا دن ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ، پہلا انٹریکشن ہے. میں کبھی بھی آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں یوزلی جو ہے وہ کنٹینٹ لکھ کے نہیں لے کر آؤں گا، اور نہ ہی مطلب میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ میں کنٹینٹ لکھ کے اور پھر اس کو میں پڑھ کے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کسی حد تک دل کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اگر فلبدی بات کریں گے تو شاید اگلا بندہ جو آپ کو سن رہا ہوگا وہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے پرسیو کر سکے گا. تو آج کا دن میں نے چوز کیا، میرے خیال میں مجھے یہ لگا کہ آج ہی شاید سب سے زبردست دن تھا جس میں کہ مجھے اس چینل کو اپنے چینل کو لانچ کرنا چاہیے. آج جو ہے وہ 7 اپریل کا دن ہے 2022، اور آج پاکستان سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک فیصلہ دیا ہے، جو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا فیصلہ تھا اس کے بعد اگر کوئی موسٹ امپورٹنٹ فیصلہ اس ملک کے اندر ہوا ہے تو وہ شاید آج کا فیصلہ ہے. جج صاحبان بہت معتبر ہیں، ان کے اوپر ظاہر ہے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے، لیکن فیصلے کے اوپر ڈیفینیٹلی بات کی جا سکتی ہے. فیصلہ کرنے والے لوگ انسان ہیں، انسانوں سے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا میں ماضی میں لے کر جاؤں گا. آج سے 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وجود میں آئی تھی اور جب خان صاحب نے پہلی تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر، تو آپ لوگوں نے وہیں پر ہی اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس شخص کو چلنے نہیں دیا جائے گا. مطلب کوئی جس کو کہتے ہیں کرٹسی نہیں تھی کسی کی طرف سے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ لحاظ نہیں تھا کہ ہم مطلب ہمارے ملک میں ایک بندہ جو ہے وہ 21-22 سال کی ایفرٹ کر کے پولیٹیکل بغیر کسی جو ہے وہ اداروں کی جو جس قسم کی سپورٹ ہمارے ماضی میں حکمرانوں کو ملتی رہی ہے، اس سپورٹ کے بغیر وہ بندہ جو ہے وہ اسمبلی میں آیا ہے. خیر پہلے دن سے ہی جو ان سے وہ ریشہ دوانیاں تو شروع ہو چکی تھیں. اچھا، اب جب تک تو بات تھی پاکستان کے اندر کی، جب تک تو بات تھی نواز شریف کی کرپشن کی اور زرداری کی کرپشن کی اور باقی لوگوں کی کرپشن، اور مطلب ملک کو جس طریقے سے ان لوگوں نے لوٹا اور جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ سلوک کیا، جب تک تو بات وہاں تک تھی تب تک تو شاید یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب کین کیری آن دا وے ہی از گوئنگ along. بٹ جیسے ہی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جانا شروع ہوئیں، جیسے ہی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹریٹجیز بننا شروع ہوئیں، جیسے ہی جو ہے وہ پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کے اوپر غور کرنا شروع کیا، جیسے ہی جو ہے وہ چیزیں جو سی ہیں وہ گلوبلی جو ہے وہ انفولڈ ہونا شروع ہوئی پاکستان کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کے لیے جو ماحول تھا اس کو تنگ سے تنگ کر دیا گیا. ظاہر ہے انٹرنیشنل پلیئرز شامل ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ خالی خان صاحب کے معاملے میں شامل نہیں ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ پوری ہسٹری ایک بھری پڑی ہے، چاہے وہ کیوبا ہو، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، آپ نام لیں، اور پوری ایک چاہے وہ افغانستان ہو.
سوویت یونین کی جنگ ہو، مطلب پوری ایک ہسٹری ہے کہ کہاں کہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ ورلڈ آرڈر کو سیٹ اپ رکھنے کے لیے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. خان صاحب بھی اسی کے وکٹم بنے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہم قانون اور آئین کی ہم پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے آپ سب لوگ بہت باتیں سن رہے ہوں گے اور ان لوگوں کے منہ سے باتیں سن رہے ہوں گے قانون اور آئین کی کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اس بندے کا تو دور دور تک آئین اور قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا اپنی پوری سیاسی زندگی کے اندر. مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی جو ہے وہ آئین کی بات ہوتی ہے تو کیا آئین میں کہیں پر یہ درج ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی وفاداریاں جو ہیں وہ پیسے سے خریدیں، کہ آپ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گدے گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ ان کی منڈیاں لگائیں، سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو 20 15 کروڑ روپے دے کے خریدیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا قانون دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے جو کہ جس نے زندگی میں کبھی 15-20 ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لیا. وہ بندہ جب خان صاحب کی ٹکٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ 1.25 لاکھ اس کو ووٹ پڑ جاتا ہے. اچھا اب جب وہ 1.25 لاکھ ووٹ پڑ جاتا ہے تو اس کو اچانک 3-3.5 سال کے بعد اس کا ایک ضمیر صاحب جو ہیں کہیں جاگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی او ہو یہ تو بڑی مہنگائی ہے ملک کے اندر، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، تو مجھے تو جو ہے وہ فوری طور پہ اپنی وفاداری بدل لینی چاہیے. وہ میرے بھائی وفاداری بدلنی ہے 100 بسم اللہ 1000 دفعہ بدلو، لیکن اتنی تو ہمت رکھو، اتنے تو گٹس پیدا کرو اپنے اندر کہ پھر اب ریزائن کرو، ریزائن کر کے اب دوبارہ اسی حلقے سے کسی اور کے ٹکٹ پہ یا آزاد امیدوار الیکشن لڑ کے جیت کے آؤ. آپ کو ووٹ دے پی ٹی آئی کے لوگ اور آپ آ کے وہ ووٹ بیچ دو پی ڈی ایم کو اور آپ جھولی میں ڈال دو اس کو زرداری کی. تو مطلب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے وہ بے وقوف ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس حلقے میں جا کے تو آپ ان لوگوں کو دوبارہ سے بے وقوف بنا سکیں گے؟ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، دیکھیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ابھی تو ان لوگوں نے بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ جیت گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے جی وہ خان کو ہرا دیا اور خان کو نکال دیا. ارے بابا خان کو آپ لوگوں نے نکال دیا ہے، اس میں کیا خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خان کو آپ نے نکال دیا تو اس میں خان کا نقصان ہوا؟ خان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں، یہ آپ کا نقصان ہے. آپ اپنے آپ کو دوبارہ غلامی کی بیڑیوں میں باندھ کر رہے ہو، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. خان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے جیسے بہت سے مڈل کلاس لوگ ہوں گے جن کو شاید اس چیز سے فرق بھی نہ پڑے گا کس کی حکومت آ رہی ہے کس کی نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ پاکستان کو سامنے رکھو تو پاکستان کو فرق پڑتا ہے، پاکستان کے مستقبل کو فرق پڑتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو فرق پڑے گا. کیا آپ نے ساری زندگی اس طرح غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے؟ یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ کب سوچنا شروع کریں گے یار؟ کب آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار اچھا اب ہمیں جو ہے وہ اپنا ذہن بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں وہ قیمے کے نان اور وہ بریانی والی پالیٹکس سے باہر آ کے حقیقت کو سامنے رکھ کے بھی چیزوں کو فیصلہ کرنا ہے. آپ کیوں نہیں ان لوگوں کا احتساب کرتے؟ آپ کو خود کو احتساب کرنا ہے. مجھے بالکل 110% شیور ہے کہ اگر خان اس ملک کے اندر نہیں اپنے آپ کو کنٹینیو رکھ سکا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ملک میں ابھی زیادہ تر عوام اس قابل نہیں ہے کہ ان کو وہ لیڈ کر سکے. یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو ایک ایماندار شخص لیڈ کر سکے تو آپ کبھی بھی کسی بے ایمان کو اپنے اوپر اپنا لیڈر نہیں بنائیں گے. آپ کیسے کسی ایسے شخص کو ووٹ دے سکتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ چور ہے، جس کا آپ کو پتا ہے، آپ اپنی نجی محفلوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار اور بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے جو ہے وہ اتنی کرپشن کی ہے، اس بندے نے اتنے پلاٹ بنائے ہیں، اس کے ایل ڈی اے میں فلانی جگہ پہ پلاٹ ہیں، اس کا فلانی جگہ پہ جو ہے وہ جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے، یہ فلانا کاروبار جو ہے وہ 2 نمبری کا کرتا ہے. بٹ آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں ووٹ؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے مفادات بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات رہیں گے آپ کو یہی لوگ حکومت میں ملیں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نظام چل پائے گا؟ آپ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک وہ پارٹی جس کی کہ 155 سیٹیں ہوں ملک کے اندر، اب آپ نے اس کے 10-12 جو لوٹے تھے وہ خرید بھی لیے، ابھی بھی اس کی 140-145 تک سیٹیں ہیں. وہ پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے.
اب اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ 11 جماعتوں کے ساتھ. اور ان 11 جماعتوں میں شکلیں دیکھیں کون سی بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان 11 جماعتوں میں جو کہ کبھی ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے. یاری آپ کیسے, کیا آپ اپنے لیڈر سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ میاں صاحب آپ کیوں جا کے پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب سے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ میاں صاحب آپ نے تو ان کا پیٹ پھاڑنا تھا. آپ تو کہتے تھے کہ یہ ملک سے باہر پیسہ لوٹ کے لے کے گئے ہوئے ہیں ہمارا, آپ نے تو وہ پیسہ ہمارے ان سے واپس لے کر آنا تھا. آپ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. کیا پیپل پارٹی والے نہیں پوچھ سکتے بلاول بھٹو سے یا زرداری صاحب سے کہ جی آپ تو یہ کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑے چور جو ہیں وہ میاں صاحب ہیں, تو آپ آپ آج جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ نے ان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری کر لی ہے. یعنی کیا آپ لوگوں کے اندر, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ خان صاحب کو سپورٹ کرو, میں بالکل نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہو آپ کم از کم یہ تو سوچو کہ بھائی وہ کس رستے پر چل رہے ہیں. کیا خان نے اپنی کوئی ذاتی فیکٹریاں بنائی ہیں اتنے سالوں میں؟ کیا اس نے جو ہے وہ اپنے کوئی محل کھڑے کیے ہیں؟ کیا اس نے اپنی جائیدادیں باہر بنائی ہیں؟ نہیں بنائی. ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں, ان لوگوں کا سارا کچھ پڑا ہوا ہے باہر. ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے. زکام بھی ہوتا ہے تو علاج کروانے کے لیے لندن میں بھاگتے ہیں یہ. کبھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں ان کے, کبھی. آپ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جگاؤ یار, اپنے آپ کو. ابھی بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ الیکشن اب ہوگا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اس ملک میں یہ نظام ایسے چلے. ایونچولی ہم سب لوگوں کو واپس الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب رہوں گا اور آپ لوگوں کو میں کوشش کرتا رہوں گا یہ ریلائز کروانے کی کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے. پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کریں وہاں پہ. اب یعنی آپ یہ جن لوگوں کا آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ایک ہی شور مچ رہا ہے, چینی چور, آٹا چور, اے ٹی ایم, جہانگیر ترین اس کا اے ٹی ایم, علیم خان اس کا اے ٹی ایم. یار آج آپ ان کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس وقت غلط تھے کہ آپ اب غلط ہیں؟ آپ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے اپنے لیڈر کے ساتھ. یا اپنے لیڈر سے تو چلیں, مجھے پتہ ہے, میں اس دن دیکھ رہا تھا جاوید چودھری صاحب کا ایک پروگرام جس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایز اے گیسٹ آن فون بلائے ہوئے تھے. تو اب جاوید چودھری صاحب جب سوال کر رہے ہیں تو میاں صاحب کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ بھائی تم سوال کر رہے ہو کہ تقریر کر رہے ہو. وہ بندہ اپنا سوال بھی نہیں پورا کر پا رہا, اور شکل دیکھنے والی تھی جاوید چودھری صاحب کی. مطلب آپ کن لوگوں کے ہتھے چڑھوا رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنی آنے والی نسلوں کو. 2 ہی چیزیں ہیں دیکھیں, یا تو یہ ہے کہ ہم لوگ خود اتنے کرپٹ ہیں کہ ہمیں یہ کرپٹ نظام سوٹ کرتا ہے اور ہمیں یہ کرپٹ لوگ سوٹ کرتے ہیں. ہماری بلا سے یہ ہماری بوٹیاں نوچیں, یہ ہمیں جو مرضی کریں, ہمیں پیسہ ملنا چاہیے, ہماری مراعات ہونی چاہیے, ہمیں اپنے کام نکلوانے ہیں, ہمارے لیے یہ ضروری ہے. یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں, ہمیں غلط اور صحیح کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے. 2 ہی چیزیں ہیں, یا ہمیں تمیز ہے اور ہم جانتے بوجھتے جو مکھی ہے وہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں, اور یا ہمیں وہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. اپنے آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنے آپ کو غور کریں, ان باتوں پر ذرا سوچیں. اکیلے بیٹھ کر جشن منائیں, آپ جیت گئے ہیں, آپ کی پی ڈی ایم جو ہے وہ جیت گئی ہے. دیکھیں گے ہم کہ کتنا عرصہ ساتھ چلتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ جوتوں میں دال بٹے گی, تو وہ آپ بھی دیکھیں گے. لیکن آپ سوچیں گے اس وقت آپ اپنے بچوں کو کیا کہیں گے جب وہ آپ سے پوچھیں گے ابا جی پہلے تسی کہہ رہے سی کہ میاں صاحب چور نے, ہوں تسی کہہ رہے ہو کہ میاں صاحب نو وزیر اعظم بناؤ, الیکشن آئے گا تو ہوں پھر میاں صاحب چور ہو جان گے, تو ابا جی کدھرلے پاسے جانے. یہ سوچیں ذرا, یہ آپ سے آپ کے بچے بھی سوال پوچھیں گے اور یہ آپ خود بھی ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں. میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتا رہوں گا. زیادہ لمبی ویڈیو ہو رہی ہے, آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی لوز نہیں کرنا چاہتا, اور بس آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں, جو بھی چیزیں سوچیں, پاکستان کو سامنے رکھ کے سوچیں, اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کے سوچیں, اس قوم کو سامنے رکھ کے پھر فیصلے کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ آئی ول سی یو ویری سون انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے چاہنے والوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.